اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی ہے کہ ہماری یوتھ جو ہے اس کو اس ٹائم پہ کوچنگ کی اور مینٹرنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہمارے جو بچے ہیں وہ جب گرو کر رہے ہوتے ہیں ایز بیبیز، ان کے اندر نیچرلی سیکھنے کا شوق اور کیوریوسٹی اپنی پیک پہ ہوتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ اوور ٹائم کبھی کبھی پیرنٹس اور کبھی کبھی اسکول میں ٹیچرز اس مادے کو ختم کر دیتے ہیں. پہلا سوال تو یہ کہ ایز اے پاکستانی کیا ہم ایک قوم ہیں؟ پاپولیشن جو ہے ہماری، یہ ہمارے لیے اصل میں ایک بہت بڑی ریسورس ہے. 250 ملین کی آبادی جو کہ پرائمریلی یوتھ ہے، 60% اس میں سے 30 سال سے نیچے ہے. دس از تھنگ وچ نو ادر نیشن ہیز. پاکستان کے اندر اس کو چینج کیسے لایا جا سکتا؟ اگر آپ کو یہ لگتا ہے نا اس کرنٹ سیٹ اپ، اس کرنٹ نظام، اس کرنٹ سوچ کے حامل افراد جو ہیں وہ ایسا کریں گے تو مجھے یہ بہت مشکل لگتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. گڈ وائبز اونلی میں آپ سب کو میں ویلکم کرتا ہوں. اور آج جو ہے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، ایک نئے ویژن کے ساتھ، نئے مشن کے ساتھ پازیٹیوٹی پھیلانے آج ہم پھر آپ کے ساتھ حاضر ہیں. آج میرے ساتھ بہت ہی پیارے گیسٹ، میرے بڑے پیارے عزیز، ان سے میں بڑا لرننگ کرتا رہتا ہوں، میری بڑی رفاقت ہے. ڈاکٹر عبدالبصیر قاضی صاحب، السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. خیریت سے ہیں باس؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ. آج میں اپنے آپ کو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. پہلے تو آج آپ نے ٹائم نکالا، ہمارے سیشن میں آئے. اور آج میں ایکسائٹیڈ اس لیے زیادہ ہوں کہ اوبیسلی میری اپنی لرننگ تو ہوگی، اور آئی ہوپ سو کہ جو ہماری آڈینس ہمیں سنتی ہے، دیکھتی ہے، اس کی بھی آج ایک خاص لرننگ ہوگی انشاءاللہ. تو کیسی صحت طبیعت ہے؟ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ سب ٹھیک ٹھاک؟ سب ٹھیک چل رہا ہے؟ ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا کہ ایک تھوڑا سا بریف انٹروڈکشن اپنا، جو ایک ہمارا فارمیٹ ہے کہ ہماری آڈینس کو پتہ لگ جائے کہ دنیاوی طور پہ اور معاملات آپ کے کیا چل رہے ہیں. تو تھوڑا سا ایک بریف. میں بحریہ یونیورسٹی میں پروفیسر ہوں. ویری نائس. اور ویسے بیک گراؤنڈ میرا الیکٹریکل انجینئرنگ کا ہے. ماشاء اللہ. ماسٹرز بھی انجینئرنگ میں ہے جرمنی سے، اور اس کے بعد پھر تھوڑا مینجمنٹ کی طرف آ گیا، انجینئرنگ مینجمنٹ کی طرف. پی ایچ ڈی بھی انجینئرنگ مینجمنٹ میں کی باہر سے ہی. اور مجھے اب یورپ میں کافی کام کرنے کا موقع ملا. میں نے 4 فارچون 500 کمپنیز میں کام کیا ہے، جس میں فلپس، آئی بی ایم، سیمنز اور این ایکس پی سیمی کنڈکٹرز شامل ہے. اور اس کے علاوہ بس پاکستان میں زیادہ میں یہ درس و تدریس کے شعبے سے ہی وابستہ رہا ہوں. نائس. اور اس کے ساتھ جو ہے کچھ اپنا ویژن لے کے چل رہے ہیں، کچھ تھوڑا سا لوگوں کے مائنڈ سیٹس کو چینج کرنے کا، چاہے وہ دین کے حوالے سے ہو، چاہے وہ آرگنائزیشنل پروڈکٹیوٹی کے حوالے سے ہو، چاہے وہ انوویشن کے حوالے سے ہو. تو مختلف ٹریننگز وغیرہ میں دیتا رہتا ہوں. ماشاء اللہ. پیرنٹنگ پہ بھی، اور کچھ تھوڑی سی میرج کاؤنسلنگ اور اس قسم کی چیزیں جو ہوتی ہیں. ویری نائس. ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب کو جی میں بھی ایویڈنس میں دے سکتا ہوں کہ اس کی ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹی، اور بہت ہی اللہ پاک کا کرم نوازی آپ پہ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیات دی ہیں. اور میں یہ ریکویسٹ بھی کروں گا، اور میں اس بات کا خوشی بھی محسوس کرتا ہوں کہ ان صلاحیات کو آپ لوگوں کی ویلفیئر کے لیے، لوگوں کی بہتری کے لیے آپ لگاتے ہیں، جس کا میں بھی وٹنس ہوں. ڈاکٹر صاحب آج ہم ایک آفیشلی ایک اپنا سیشن سٹارٹ کرتے ہیں. آج ہمارا کوئی ایکچوئل ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا تو نہیں ہے. ہم ڈفرینٹ ٹاپکس پہ، ڈفرینٹ لائف کے ایکسپیرینسز پہ بات کریں گے. سب سے پہلے میں تھوڑا سا جو دنیاوی طور پہ آپ کا شعبہ ہے، میں اس پہ بات کروں گا کہ ٹیچنگ آپ کو ایز اے پروفیشن کیسا لگا. ہمارے معاشرے میں لاسٹ سیشن میں ہمارے ساتھ ایک صاحب تھے، ان سے ہم نے ڈسکس کیا، ہمارے معاشرے میں بد امنی، مایوسی اور بہت ساری ایسی اب چیزیں پھیل گئی ہیں، خصوصاً ہماری یوتھ میں جو اسٹوڈنٹس ہیں. اس کے بارے میں آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے؟ آپ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ڈیلی بیسس پہ ڈیل کرتے ہیں، اس کو کیسے دیکھتے ہیں، اور یہ مایوسی کیسے ختم کی جا سکتی ہے؟ اچھا، مجھے پرسنلی جو ہے ٹیچنگ بہت زیادہ پسند ہے، بہت زیادہ عرصے سے میں کر رہا ہوں. لیکن آپ نے بڑے اچھی جگہ پہ جو ہے نا پن پوائنٹ کیا. تو جو چیلنجز ہیں اس وقت ہم ٹیچروں کو، اسٹوڈنٹس جس چیز میں سے گزر رہے ہیں، تو یس اٹ از ٹرو، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی ہیں کہ ہماری یوتھ جو ہے اس کو اس ٹائم پہ آپ سمجھیں کہ کوچنگ کی اور مینٹرنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اس کی ویریس وجوہات ہیں، جس میں ایک وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے جو یہ
فیملی انسٹیٹیوشن ہے تھوڑا کمزور ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, پیرنٹنگ کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ بڑھ گئی ہیں, اور شاید ہم جیسے پیرنٹس جو ہیں وہ ان کو میٹ نہیں کر پائے ان نئی صدی کی ذمہ داریوں کو. انفارمیشن کا ایک بہت بڑا انفلکس ہے, ہر طرف سے آ رہی ہے, اور جو ہے مطلب شتر بے مہار ہے اس وقت انفارمیشن, اور بچوں کو کوئی روکنے والا ہے نہیں اس سے, تو وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں, سب کچھ کنزیوم کر رہے ہیں, اس طریقے سے ان کے بیہیویئر پہ چینجز آ رہی ہیں. تو کافی سارے چیلنجز ہیں, اور میں خود بھی اس کو بہت محسوس کرتا ہوں, لیکن میں اپنی ٹیچنگ میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو نا دوبارہ سے اس طریقے سے ایکسائٹ کرنے کی کوشش کروں جس طرح ایک چھوٹا بچہ جب اسکول جاتا ہے تو ہوتا ہے. تو آپ دیکھا ہوگا کہ چھوٹے بچے جو ہیں نا بہت ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں اباؤٹ لرننگ, دے آر ویری کیوریس, دے آر ویری انوویٹیو, ان کے ذہنوں پہ کوئی کسی قسم کی قید نہیں ہوتی, سوچ پہ کوئی قید نہیں ہوتی ہے. تو یہ ایک بڑی کوشش رہتی ہے, لیکن اٹس ناٹ آلویز ایزی, اس لیے کہ وہ سارے ایک سسٹم کے اندر رہ رہے ہیں, اور اس سسٹم کے جو مسائل ہیں, جو مشکلات ہیں, ان کو وہ ایکسپیرینس کر رہے ہیں. تو دے آر آلسو ویری ویری فوکسڈ. وہ بڑا تھن فوکسڈ ہوتا ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی طریقے سے کچھ کمانے جوگے ہو جائیں. زیادہ تر کا یہ ہوتا ہے, کچھ کا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بس ڈگری مل جائے, جو ڈگری کی خاطر آئے ہوتے ہیں. تو ان لوگوں کو آپ پھر انٹرسٹ ڈیولپ کرنا ظاہر ہے جان جھونکوں کا کام ہے, اتنا آسان نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ آپ نے انٹرسٹنگ بات بتائی. میں اپنے طور پہ ایک کوشچن میرے مائنڈ میں ریز ہوا. مجھے خود ذاتی طور پہ لرننگ کا بڑا شوق ہے. میں دنیا میں ڈفرینٹ چیزیں جو ہے نا, میرے بزنس سے ہٹ کے, میرے معاملات سے ہٹ کے بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ نئی سے نئی چیزیں سیکھوں, رائٹ. چلے یہ میں مانتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ میرے اندر ایک بلٹ ان شوق تھا. ڈاکٹر صاحب, میں آپ سے کویشچن کرنا چاہتا ہوں کہ ایز اے ٹیچر, کیا یہ شوق آپ اسٹوڈنٹس کے اندر پیدا بھی کر سکتے ہیں؟ کیا یہ شوق ہم ایسا کچھ کر سکتے ہیں کہ اسکول کے لیول سے لے کے یونیورسٹی کے لیول تک اسٹوڈنٹس کے اندر جن کے اندر یہ شوق نہیں ہے لرننگ کا, ان کے اندر ڈیولپ کیا جائے, یہ ایز اے اسکل ڈیولپ کر دی جائے کہ بیٹا یہ آپ لرننگ کا مادہ اپنے اندر رکھیں گے تو آپ بہت دنیاوی طور پہ کم از کم ترقی کر سکتے ہیں. اچھا, لرننگ میں ایک اور بات جو بڑی ضروری, میں یہ کہہ کے اینڈ کروں گا, اس میں ضروری نہیں ہے کہ صرف دنیاوی چیزیں آپ نے سیکھنی ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا ہے, شعور دیا ہے, عقل دی ہے, تو آپ دین کو بھی اسی طرح ہی شوق سے لرننگ کریں, اسی طرح ہی سیکھیں, اور قرآن کو بھی سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ایکچولی کیا کہہ رہا ہے. تو میرا ایکچولی کہنا یہ دونوں طرف, دین اور دنیا دونوں کو سیکھنے کا جذبہ, شوق, یہ کیسے ڈیولپ کیا جا سکتا ہے اسٹوڈنٹ کے اندر؟ بہت اچھا سوال ہے. میرے خیال میں جو بالکل ایک آپ کہہ لینا کہ انڈر لائنگ پرنسپل ہے جو سمجھنا ضروری ہے, وہ یہ کہ ایک انسان کا جو بچہ ہے, جی, یعنی ہمارے جو اولاد ہے, ہمارے جو بچے ہیں, وہ جب گرو کر رہے ہوتے ہیں ایز بیبیز, ان کے اندر نیچرلی سیکھنے کا شوق اور کیوریاسٹی اپنی پیک پہ ہوتی ہے, رائٹ. اصل میں اگر آپ دیکھیں تو جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ ہم نے اس سیکھنے کے مادے کو, اس کیوریاسٹی کو مرنے نہیں دینا, ختم نہیں ہونے دینا. ہوتا یہ ہے کہ اوور ٹائم کبھی کبھی پیرنٹس اور کبھی کبھی اسکول میں ٹیچرز اس مادے کو ختم کر دیتے ہیں تھرو ایک آپ کہہ لیں کہ جھوٹے قسم کا ڈسپلن کا کانسیپٹ, غلط قسم کا ڈسپلن کا کانسیپٹ, بائی ڈسکریجنگ دیئر کویسچنز بیکاز دے ڈونٹ ہیو دی آنسرس. کیونکہ دیکھیں, آپ دیکھیں بچہ جو ہے نا وہ بہت آپ کہہ لیں ان اے پازیٹیو سینس نا بڑا ہی ڈٹرمنڈ, اسٹبرن ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جس کی نیگیٹو کنوٹیشن ہے, تو بڑا ڈٹرمنڈ ہوتا ہے. تو آپ اس کو کسی چیز سے منع کریں وہ منع نہیں ہوتا, وہ ہر چیز کرنا چاہتا ہے, خود ہر چیز ٹچ کرنا چاہتا ہے, ایکسپلور کرتا ہے, ٹھیک ہے. اور آپ اس کو نا صدیاں لگا کے, مطلب صدیاں نہیں سوری, آپ اس کو سالوں لگا کے اس بات پہ آمادہ کرتے ہیں کہ بھئی تم نے نہیں کرنا. پاکستان میں ایک اسٹڈی ہوئی اور اس میں پوچھا گیا کہ وہ کون سے ٹاپ 3 ورڈز ہیں جو کہ بچہ, جو 10 سال کا بچہ ہے, وہ اپنے پیرنٹس سے اور ٹیچر سے سنتا ہے. آپ کے خیال میں ورڈز کیا ہوں گے؟ جو پہلا ورڈ تھا ماما, پاپا. نہیں. تو جو پہلا ورڈ تھا جو وہ ان سے سنتا ہے, وہ ان سے سنتا ہے سب سے پہلے, جو سب سے زیادہ نہ کرو سنتا ہے, بالکل سب سے پہلا چپ ہو جاؤ, دوسرا بیٹھ جاؤ, اور تیسرا چلے جاؤ. یہ 3 ورڈز وہ سنتا ہے, اور تینوں ہی نیگیٹو چیزیں, تینوں نیگیٹو ہیں, تینوں جو ہے نا اس کو ڈسٹریکٹ کروا رہے ہیں تاکہ جو اس کی جو نیچرل کیوریاسٹی ہے آپ اس کے ساتھ انگیج نہیں کر رہے. تو مطلب پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ اصل میں تو ان بلٹ یہ فیچر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اندر ڈالا ہے. آپ نے دین کی بات کی, دین کے حوالے سے بھی دیکھیں, دین میں جو ہے نا جو
بچہ جو ہے وہ خاص طور پہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو بہت ایزی پاتھ اس کے لیے چیزیں لینے کا, ایبزارب کرنے کا جو راستہ ہے نا, وہ عقل کی بجائے نفسیہ ہے. یعنی عقلیہ سے تو وہ کر رہا ہے, آپ اس کو چیزیں سمجھاتے ہیں, لیکن نفسیہ جو ہے نا, آپ اس کو چیزیں انٹرسٹنگ بنائیں گے, جو اس کو انٹرسٹنگ لگے گا, جو اس کو اچھا لگے گا, اس کا نفس اس طرف مائل ہوگا اور اس طرف جائے گا. تو آپ دیکھیں جو چھوٹے بچے ہیں جن کے گھروں میں نماز کا رجحان ہے, یوزلی اٹس ویری نیچرل کہ وہ, میری بیٹی 1.5 سال کی تھی اور نماز پڑھتے ہوئے ہمیں جب دیکھتی تھی تو وہ آ کے ساتھ کھڑی ہو جاتی تھی. مطلب اسی طریقے سے ایک بچی جو ہے وہ ماں کو دیکھے گی کہ اس نے سر کے اوپر کور کیا ہوا ہے تو وہ خود سے جو ہے نا وہ چادر لے کے آئے گی اور وہ چاہے گی کہ میں بھی اس طریقے سے کروں. تو آل آف دیٹ از ویری نیچرل. تو ہمیں اصل میں ہمیں جو ہے نا بچوں کو اس لرننگ کی جو ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مشین بنائی ہے, ہم اس مشین کو خود سے بڑی محنت کر کے ڈی ایکٹیویٹ کرتے ہیں, ڈیمیج کرتے ہیں انفارچونیٹلی. تو یہ مسئلہ نہ ہوتا. میں ویسے سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, میں اس چیز کا گواہ ہوں. میں نے اوبیسلی اور بھی بچوں کو دیکھا, لیکن ہمارے اپنے گھر میں میرے چھوٹے بھائی کی بڑی پیاری سی ایک بیٹی ہے, تو وہ اکثر جب شرارت کرتی ہے نا تو ہم اکثر سارے ہی, اچھا یہ نیچرلی ہوتا ہے بائی دا وے, یہ آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا کہ ہم اسی ایج سے بچے کو جو اس کا ایک لرننگ کا جو ایک پروسیس ہوتا ہے جو قدرتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر دیا ہوا ہے, ہم اس کو کہیں نہ کہیں اس کو مار دیتے ہیں اس کے اپنے ایکشن سے, ایز اے پیرنٹس ہم اپنے ایکشن سے. تو وہ اکثر جب وہ شرارت کرتی ہے مجھ سمیت, میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں نہیں کرتا ایسا, کیونکہ آج میرے لیے بھی ایک لرننگ پوائنٹ ہے, میں اس پہ غور کروں گا اور کوشش کروں گا کہ اپنے آپ کو چینج کروں, کہ جب وہ کوئی شرارت کرتی ہے تو میں اس کو, یا اس کی والدہ یا اس کے والد یا یا اس کے دادا یا اس کی دادی, تو وہ اس کو روکتے ہیں کہ نہیں بیٹا یہ نہ کرو وہ نہ کرو. تو وہ میں پورا دن, اب آج آپ کی بات سے میں ایزیوم کر رہا ہوں کہ اگر دن میں 24 گھنٹے ہیں اور اگر 8-10 گھنٹے جاگ رہی ہے تو اس 10 گھنٹے میں سے 8 گھنٹے تو یہ سنتی ہے کہ نہ کرو, یہ ایسے کرو, یہ ویسے کرو. میں آپ کو بتاؤں اس کی ایک بڑی انٹرسٹنگ وجہ بھی ہے, اس پہ تھوڑا سا نا اسٹرکچرل کام بھی ہونے والا ہے, اور وہ یہ ہے کہ باہر نا میری اولاد جو ہے وہ پہلے 2 بچے باہر ہی پیدا ہوئے, تو باہر جب آپ کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ کو فوراً ہی اس قسم کی بہت ساری چیزیں بازار میں مل جاتی ہیں, آپ کو ان کے اشتہار بھی آنے لگتے ہیں سب, جو کہ اپنے گھر کو چائلڈ سیف بنانے کے لیے ہوتی ہیں. تو مثال کے طور پہ اگر آپ کی ایک میز ہے اور اس کے بڑے سخت سے کونے ہیں, شیشے کی میز ہے, سخت سا کونا ہے, تو آپ کو جو ہے نا اس قسم کے وہ سلیکون کے ربڑ سے مل جائیں گے ایجز, جو آپ تاکہ وہ ڈیمیج نہ کرے, تاکہ وہ اس کو نا اگر وہ ٹچ بھی ہو جائے تو اچھا. اسی طریقے سے آپ کو سوئچز کے اوپر لگانے کے لیے خاص قسم کی چیز ملے گی جس کو کہ بچہ جو ہے نا وہ اتار بھی نہیں سکتا, اس میں پھر وہ پینسل یا کوئی خطرناک چیز جیسے لوہے کی کوئی چیز گھسا بھی نہیں سکتا, اس کو موڑنا پڑتا ہے. اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے, اسی طریقے سے باہر آپ چلے جائیں. مجھے یاد ہے جب میں پہلی بار اسلام آباد موو ہوا تو میں دیکھ کے حیران ہو گیا کہ یہ دیکھیں ہمارا اتنا ایک آپ کہہ لیں ہمارا کیپٹل سٹی ہے. آئی ہیڈ اے لاٹ آف ایکسپیکٹیشنز فرام اٹ, کیونکہ میں زیادہ عرصہ باہر رہا تھا. جب میں آ کے یہاں پہ موو ہوا تو میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے جو یہ بجلی کے ڈسٹریبیوشن باکسز ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جو ہے نا ان کے ڈھکنے کھلے ہوتے ہیں. جی ایسے ہی, اس حد تک کہ اس میں ڈھکنے کے اوپر انہوں نے اشتہار نہیں لگایا ہوتا, ڈھکنے کے اندر اشتہار لگایا ہوتا ہے, کیونکہ زیادہ ٹائم تو کھلا رہتا ہے. واٹ کا یہ جناب کرنٹ جا رہا ہے اس میں, نہیں کہہ رہا ہوں کسی نے اگر اشتہار لگانا ہے اپنے اسکول کا یا کسی اس کا, تو اسٹیکر اندر لگا ہوگا کیونکہ وہ کھلا رہنا ہے اس نے. رائٹ. اچھا, اب اس کے اندر سچ مچ بجلی ہے. میں پہلے سمجھتا تھا کہ ایسا نہیں ہے, پھر جب پتہ لگا, پھر حادثوں کا سنا کہ کوئی بچے جو ہے نا چھپن چھپائی کھیل رہے ہیں, کوئی اندر چھپ گیا اور اندر ہی وہ مطلب جھلس کے ہی مر گیا. ٹھیک ہے, تو مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں پیرنٹس کا بھی پھر قصور نہیں ہے. اگر آپ کا گھر چائلڈ سیف نہیں ہے, اگر آپ کی روڈز نہیں ہیں, آپ کے اسکولز نہیں ہیں, آپ کے بازار نہیں ہیں, تو آپ کی یہ سیکنڈ نیچر بن جائے گی کہ بچہ ذرا سا ہاتھ چھڑا کے جائے گا, آپ کھینچ کے اس کو اپنے پاس لے آئیں گے. اینڈ دیٹ از ویری ڈینجرس, کیونکہ آپ نے اس بچے میں سے خود اعتمادی بھی نکال دی, آپ نے اس بچے میں سے کانفیڈنس نکال دیا کہ وہ چیزوں کو کرے, وہ ذمہ داری لے, وہ لیڈرشپ اسکلز. آپ نے انوویشن, کیوریوسٹی, کریٹیوٹی نکال دی, کیونکہ کیوریوسٹی اور کریٹیوٹی کا سٹارٹنگ پوائنٹ تو یہی ہے کہ آپ چیزوں کو توڑتے ہیں, کھولتے ہیں, آپ ہر چیز کو اٹھاتے ہیں. بچہ ہر چیز کو شروع میں نا منہ سے ٹچ کرتا ہے, زبان سے اس کو لگاتا ہے. یہ اگر اب آپ نے اگر بچے کو ایک ایسا ماحول دے دیا ہے جہاں پہ آپ کی یہ مجبوری ہے کہ آپ اس کو روکیں اور منع کریں, تو دس از اے اسٹرکچرل پرابلم, جس میں آنیسٹلی قصور یہ ہے کہ یو ہیو ٹو میک دا پلیس لیویبل اینڈ سیف فار چلڈرن, تاکہ آپ ان کو جو ہے نا کچھ موقع دے سکیں. اچھی بڑی پیاری آپ نے بات کی. اب ہم اس سے آگے چلتے ہیں کہ لیٹ سپوز کہ یہ اسٹرکچر کیسے ہم دے سکتے ہیں اس معاشرے میں, کیونکہ پاکستان میں رہتے ہوئے تو میرے اندازے میں یہ بڑا مشکل ہے کہ ہم اس طرح کا اسٹرکچر دے سکیں. تو ہم ایک تو یہ اگلا کوشچن یہ کہ کیسے دے سکتے ہیں,
اور اگر ہم یہ دینے میں کامیاب ہو جائیں تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ اتنے ٹیلنٹڈ ہیں کہ وہ دنیا میں جا کے جو ہے وہ اپنا لویا منوا سکیں؟ دیکھیں انٹرسٹنگ، میں یہ کہوں گا، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا ہم ایز اے قوم اس وقت، اور ہم جب میں کہتا ہوں تو میری ایسے معاملات میں بالخصوص اپنے لیڈرز اور پالیسی میکرز مراد ہے، ٹھیک ہے، تو کیا ہمارے قوم کے پالیسی میکرز اور لیڈرز اس لوگوں کے جو پاپولیشن ہے، جو بچے ہیں، جو اولادیں ہیں، خاص طور پہ بڑھتی ہوئی اولادیں، ڈو دے سی دیم ایز این ایسٹ اور ایز این لائبلٹی؟ سر آپ جب بھی ڈسکشن سنتے ہیں پاپولیشن گروتھ کی، آپ کیا سنتے ہیں؟ پاکستان کے کانٹیکسٹ میں، یورپ کے کانٹیکسٹ میں نہیں، یورپ میں تو اب ڈبیٹ چینج ہو گئی نا، چائنا میں چینج ہو رہی ہے، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں پاکستان کے کانٹیکسٹ میں جب بھی سنتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ میں نے یہ دیکھا ہے اور بہت بحثیں کی ہیں لوگوں کے ساتھ کہ وہ سب سے بڑا پرابلم اس بات کو بتاتے ہیں کہ ہماری تو پاپولیشن ہمارا مسئلہ ہے، وہ ہر چیز میں اس کو لے کے آتے ہیں، جبکہ اس کو اسٹرینتھ بنا سکتے ہیں. ایگزیکٹ وہ اسٹرینتھ بنا نہیں سکتے، وہ ہے وہ اسٹرینتھ ہے، اس کو اسٹرکچر کر لیں تو وہ اسٹرینتھ بن جائے گی. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ اس کو ایز اے پرابلم دیکھ لیں، دیکھیں میں ایک اینیکڈوٹ، کچھ اینیکڈوٹس شیئر کرنے کے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے میری پاکستان میں بھی اولاد پیدا ہوئی تو 2 بچے یہاں پیدا ہوئے، 2 بچے باہر پیدا ہوئے. آپ یقین کریں جو 2 بچے باہر پیدا ہوئے، جب وہ بچے پیدا ہو رہے تھے تو جو ہاسپٹل کا سٹاف تھا، سارے کا سارا سٹاف، وہ ہمیں ایسے ٹریٹ کرتا تھا جیسے کہ ہم دنیا میں واحد جوڑا ہیں جن کے ہاں بچہ ہو رہا ہے. اتنے وہ مطلب پازیٹیولی اور اتنے ایکسائٹیڈ، اور جیسے آپ اتنا اچھا یہاں پہ کیسے ٹریٹ ہوتا ہے؟ یہاں پہ ایسے ٹریٹ ہوتا ہے کہ اللہ کے بندے ضرورت کیا تھی، مطلب پہلے کیا یہاں پہ وہ خس جو ہے نا وہ کم تھا، آپ جو ہے نا آپ اس جہاں کو پاک کرنے کی کوشش کریں، آپ اس پہ اور بوجھ ڈال رہے ہیں. اچھا صرف یہ نہیں، آپ کے جو تھوڑے سے انورٹڈ کامرز میں سمجھدار رشتہ دار ہیں نا، وہ بھی آپ کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے بس ہو گیا، اب تمہاری فیملی کمپلیٹ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ وی ہیو ٹو ریئلائز کہ یہ ہماری اسٹرینتھ ہے. اچھا یہ اپنے آپ میں ایک بہت آپ کہہ لیں اٹس اے ویری کنٹروورشل ٹاپک ایز ویل، لیکن ہم اس پہ ڈیٹیل میں بھی کبھی بات کر سکتے ہیں، فیوچر میں ڈسکس کریں گے. لیکن یہ میں آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ ویری ایسی لائٹلی نہیں کہہ رہا، آئی ریئلی بلیو ان اٹ کہ پاپولیشن جو ہے ہماری یہ ہمارے لیے اصل میں ایک بہت بڑی ریسورس ہے، ہیومن ریسورس ایسے ہی تو نہیں اس کو کہتے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں شاید ہمیں جو ہے نا تیل کی ضرورت تھی اور اللہ نے ہمیں نہیں دیا، یا کم دیا، یا گیس کی ضرورت تھی، معدنیات کی تھی اور فلانے کے پاس ہے. ہمارے پاس جو چیز ہے یہ اتنی بڑی پاپولیشن 250 ملین کی آبادی جو کہ پرائمریلی یوتھ ہے، 60% اس میں سے 30 سال سے نیچے ہے. دس از ایکسکیوز می سم تھنگ وچ نو ادر نیشن ہیز، اتنی بڑی وہ چیز، لیکن ہم اس کو یوٹیلائز نہیں کریں. تو یہ تو پہلا پوائنٹ. پھر اس کے بعد آپ نے جو کہا تو دیکھیں جب توجہ اس طرف جائے گی، جب ہم سمجھیں گے کہ یہ ایک ریسورس ہے، پھر ہم اس کو ہارنیس کرنا چاہیں گے. جب ہم اس کو ہارنیس کرنا چاہیں گے تو پھر ہم کہیں گے کہ کوئی ایکشنز ہوں گے، کوئی اسٹرکچر بنے گا، اور پھر آگے سے یہ مسئلہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے نا کہ یہ چیزیں اس کرنٹ سیٹ اپ، اس کرنٹ نظام، اس کرنٹ سوچ کے حامل افراد جو ہیں وہ ایسا کریں گے تو مجھے یہ بہت مشکل لگتا ہے. کیونکہ وہ نارملی وہ کیا کرتے ہیں، آپ دیکھ لیں، آپ بھی 40 سال سے اس ملک کے اندر رہ رہے ہیں، وہ جو ہے نا فرسٹ ایڈ کا کام کرتے ہیں. اس ہر چیز کے اوپر نا چیپی لگاتے ہیں. وہ کہتے ہیں اچھا یہ مسئلہ ہو گیا، چلو اب ایسے کر دیتے ہیں. اچھا جی ڈالر کم ہو گیا تو قرض لے لیتے ہیں، ایکسپورٹ شروع کرتے ہیں. اچھا یہ ہو گیا، ڈالر کا ریٹ اونچا ہو گیا، چلو ہم یہ، وہ اس طریقے سے کام کرتے ہیں. ان کے پاس انفارچونیٹلی ایک لانگر ٹرم ویژن ہے ہی نہیں، وہ سوچ ہی نہیں ہے کہ اچھا کیسے اس قوم کو بنانا ہے. پھر اس طرح یہ سوچ کہ اس قوم کو کس فلسفے پہ، کس آئیڈیا پہ یکجا کرنا ہے، یہ کانسیپٹ بھی نہیں ہے. تو مسئلہ تو یہ جو ہمارے آپس کی ساری ان فائٹنگ ہے نا، اٹس اے ویری ویری بگ پرابلم ایکچولی. آپ نے قوم کا ذکر کیا تو میرا مائنڈ کہیں دوسری طرف چلا گیا، اور ایک بڑا انٹرسٹنگ کوشچن میرے مائنڈ میں آیا. میں اکثر جب اپنی پرائیویٹ محفلوں میں بیٹھتا ہوں، میں اکثر انٹلیکٹ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ کیا ہم ایک قوم ہیں. پہلا سوال تو یہ کہ ایز اے پاکستانی کیا ہم ایک قوم ہیں. یہ موقع نہیں تھا لیکن ایک اللہ کی طرف سے کویشچن میرے مائنڈ میں آ گیا، تو میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ تھوڑا سا اپنا کوئی پوائنٹ آف ویو دیں. میرا جواب اس پہ شاید چند لوگوں کو سخت لگے لیکن آپ نے سننا پورا ہے. جی ضرور. پاکستانی کوئی قوم نہیں ہے، پاکستانیت کوئی قومیت نہیں ہے، بلکہ پاکستانی اور پاکستانیت اصل میں انگریز کا ایک دیا ہوا تحفہ ہے جو اس نے جاتے جاتے ایک خاص سمجھوتے کے تحت، ایک خاص سوچ کے تحت ہمیں جو ہے نا یہ لکیریں شکیریں لگا کے تقسیم کر کے چیز دی. اب یہ ایک قوم ہوتی اور بن سکتی تھی اور بن سکتی ہے ابھی بھی
اگر جو فاؤنڈنگ پرنسپل تھا ٹھیک ہے وہ کیا تھا, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, ٹھیک ہے, اگر اس کے اوپر ہم رہتے تو یس یہ قوم ہوتی. میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. اب واقعی پریکٹیکلی سوچیں, آپ کی کیا قدر مشترک ہے ایک پختون سے, ایک پشتون سے, ایک پشتون کی کیا قدر مشترک ہے ایک سندھی سے, ایک سندھی کی کیا قدر مشترک ہے ایک بلوچی سے, ایک بلوچی یا ان سب کی کیا قدر مشترک ہے پنجابی سے, اور ایک پنجابی کی کیا قدر مشترک ہے ایک مہاجر سے. ٹھیک ہے, اب اس بات کو دیکھیں, بڑا امپورٹنٹ ہے یہ. تو اب اگر کوئی قدر مشترک ہے ان سب کے اندر تو وہ ہے مسلمان. ایگزیکٹلی وہ ایمان ہے, وہ بتایا بھی گیا. اس کے علاوہ آپ جو ہے نا اگر ان کو زور سے یکجا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, آپ جتنا زور لگاتے ہیں اتنا ایگزیکٹلی ان کے اندر جو ہے نا ریبیلین کے وہ آتے ہیں. تو پوائنٹ یہ ہے کہ اس ٹائم پہ بتایا بھی یہ گیا کہ یہ ایک ایسا ایکسپیریمنٹ, ایک ایسی تجربہ گاہ ہوگی جہاں پہ کہ ہم اسلام کا قانون نافذ کریں گے. یہاں سے جو ہے نا یہ ایک اسپرنگ بورڈ ہوگا, یہاں سے ہم جو ہے نا ایک راکٹ کی رفتار سے اسلام کے نظام کو ہم لانچ پیڈ کریں گے. ایگزیکٹلی ہم مسلمان ممالک کو ملا, لیکن وہ سب کچھ ہوا نہیں. کدھر گیا ڈاکٹر صاحب وہ چیزیں, کہاں گئیں, بس کیوں نہیں ہوا, کہاں گئیں, کون قصوروار ہے؟ ہم بھی اسی معاشرے میں رہ رہے ہیں, کیا ہم خود بھی قصوروار ہیں؟ صحیح نہیں, دیکھیں قصوروار تو ہیں نو ڈاؤٹ, لیکن تھوڑا سا اگین اس کو بھی سمجھنا پڑے گا. پہلی بات یہ سمجھنی ہے کہ جو انگریز تھے نا, جب وہ جا رہے تھے تو وہ یہاں پہ آئے تھے, وہ یہاں پہ کہیں غلطی سے نہیں آ گئے تھے, کوئی راستہ بھول کے نہیں آئے تھے, وہ ایک پلان کے تحت آئے تھے. اور جب وہ جا رہے تھے تو اس ٹائم پہ بھی یس اٹ واز انسسٹینیبل فار دیم ٹو کنٹینیو, لیکن کیا انہوں نے واقعی اپنا ایمان تبدیل کر دیا تھا کہ جی بس اب ہم اچھے لوگ بن کے رہیں گے؟ نہیں, انہوں نے جاتے ہوئے یہی سوچا تھا کہ اب مزید ہم ان کو کولونائز نہیں, اب ہم ان کو کولونائز نہیں کر سکتے فزیکلی, لیکن اب ہم انسٹیٹیوشنل کولونائزیشن کریں گے. انسٹیٹیوشنل کولونائزیشن اگر میں آپ کو سمپل بتا دوں کہ کولونائزیشن یہ ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے اور آپ بیٹھ کے ریسورسز نکال رہے ہیں, ٹھیک ہے, جو یہ کرتے رہے, ہم سب جانتے ہیں اس کو. اور بائی دا وے لسنرس کے لیے امپورٹنٹ ہے, انٹرسٹنگ ہے, آپ اس کو گوگل ضرور کیجیے گا. تقریباً ویسٹرن اسٹڈیز کہتی ہیں کہ اپنے 150-200 سال کے جو یہاں پہ انہوں نے حکمرانی کی انگریز نے, اس میں برِ صغیر سب کانٹیننٹ سے انہوں نے $45 ٹریلین کے ایکویلنٹ سامان, سونا, معدنیات اور چیزیں, پٹسن اور منرلز, مسالے, سب یہاں سے نکالے. $45 ٹریلین اتنے سالوں میں. یہ تقریباً پاکستان کا نا 1000 سال کا بجٹ بنتا ہے. اس سے 1000 سال پاکستان کو چلا سکتے ہیں, اتنا پیسہ نکالا. اور یہ انہوں نے آپ جانتے ہیں بڑا سسٹمیٹکلی کیا. انہوں نے ریلوے ہماری بہبود کے لیے نہیں بنائی تھی, انہوں نے ریلوے اس لیے بنائی تھی اپنے کیریج کے لیے. ایگزیکٹلی, وہ سامان نکال کے جو ہے نا پورٹس تک پہنچا سکیں اور پھر پورٹ سے آگے وہ لے جائے. تو یہ وہ کام کرتے رہے. دے ڈڈ دس فار اباؤٹ کلوز ٹو 200 ایئرز انہوں نے یہ کام کیا. اچھا, جب ان کو لگا کہ اب ہم یہ کام مزید نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, تو بیکاز آف سیکنڈ ورلڈ وار, کیونکہ ویک ہو چکے تھے, آپ کو پتہ ہے سیکنڈ ورلڈ وار میں یورپ سارے کا سارا تباہ ہو گیا تھا, تو ان کو دے ہیڈ ٹو لیو دیز پلیسز, ٹھیک ہے. اور اب وہ جاتے جاتے نا انہوں نے بہت سارے کام کیے, جس میں سے ایک کام یہ ہے جو انہوں نے ہمارے ساتھ کشمیر والا کیا, ٹھیک ہو گیا, جان بوجھ کے. ٹھیک. پھر اس کے بعد انہوں نے ایک اور جو بڑا کام انٹرسٹنگ کیا, آپ دیکھیں کہ جب وہ آئے تھے تو انہوں نے حکومت کس سے لی تھی؟ کون تھے یہاں پہ؟ مغل تھے, مسلمان تھے. جاتے ہوئے انہوں نے زیادہ علاقہ ہندوؤں کو دے دیا. تو جب وہ آئے تھے تو جو لیڈرز تھے پاپولیشن کا تو اس وقت بھی وہی ریشیو تھا, لیکن انہوں نے سے لیا تھا. اسی طریقے سے میں ایک اور بات بتاؤں, یہ جو سب کانٹیننٹ تھا انڈر دی مغلس, یہ دنیا کا 25% GDP پروڈیوس کر رہا تھا. یعنی 1/4 آف دا ورلڈ GDP یہاں سے آ رہا تھا. اور جب یہ جا رہے تھے تو یہ محض 4% پہ رہ گیا تھا. یعنی ان لوگوں نے اس کو اس کمال طریقے سے تباہ کیا. ایگزیکٹلی, نکالا بھی, کباب. دیکھیں انہوں نے تو وہ لوگ جو کہ وہ خاص قسم کا یہاں پہ سلک اور کپڑا بناتے تو ان کے انگوٹھے تک کاٹے ہیں تاکہ وہ نہ کر سکیں, ٹھیک ہے. تو مطلب وہ ظلم کی جو داستان ہے نا, اس کے لیے آپ ایک انڈین آتھر ہے, ششی تھرور نام ہے اس کا, اس کی کتاب آپ پڑھیں تو اس نے بڑے ڈیٹیل میں یہ سارا کچھ اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کیا 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 انگریز نے. بہرحال جب یہ چلے گئے تو ان کو اب یہ فکر تھی کہ ہم یہاں پہ حکومت کیسے کریں گے, تو وہ کچھ اپنے لوگ بٹھا گئے, اور اس سے زیادہ ضروری انہوں نے ایک نظام بٹھایا جس نظام کو ہم آج جمہوریت سے یاد کرتے ہیں, جس کے ذریعے وہ انشور کرتے ہیں کہ وہ ہمیشہ
اس کے اندر انٹرفیئر کر سکیں, اس کے اندر مداخلت کر سکیں, اس کے اندر لوگوں کو وہ خرید سکیں, یہ انہوں نے. کیونکہ دیکھیں میں ان سمپل ٹرمز اگین ہمارے لیے نا ذرا سا چیلنج یہ ہے کہ ہم اس ملک کے اندر جب بڑے ہوتے ہیں تو ہم تقریباً اپنے سارے تعلیمی دور کے دوران جو ہے نا کیا سنتے ہیں, ہم یہ سن کے بڑے ہوتے ہیں کہ جمہوریت سم تھنگ ویری گڈ, ڈیموکریسی جو ہے نا مسائل کا حل ہے. حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. جمہوریت مسائل کی جڑ ہے, حل نہیں ہے, جڑ ہے اصل میں. تو لیکن اگین دیٹ از اے ٹاپک فار اندر سٹنگ. لیکن میں تھوڑا سا جو ہے نا لسنرز کے لیے یہاں پہ واضح کرنا چاہوں گا کہ جمہوریت میں مسئلہ کیا ہے. جمہوریت میں آپ نے قانون سازی کا اختیار انسانوں کو دے دیا. آپ جو بھی کہیں, آپ کان کو یہاں سے پکڑیں, یہاں سے پکڑیں, آپ نے انسانوں کو دے دیا. اور انسانوں میں بھی آپ نے بہت سے لوگوں کے حوالے کیا. اب آپ ذرا سا دیکھیں, تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں. یہ جو سارا ہمارے ملک کے اندر کچھ تھوڑا آپریشن چینج کا ایک ہوا, آپریشن رجیم چینج جو ہوا, اس میں کیا ہوا؟ کیا لوگ خریدتے بکتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھے؟ کیا ہر سینٹ کے الیکشن میں ہم یہ نہیں دیکھتے؟ ٹھیک ہے. اور کیسے کیسے لاز پاس ہوتے ہیں, اور جو لاز میرے اور آپ کے فائدے کے ہیں وہ نہیں پاس ہوتے, اور جس میں کسی اشرافیہ کی تنخواہ کو 100%, 200%, 400% بڑھانا ہوتا ہے, وہ لا راتوں رات پاس ہو جاتا ہے. میرے اور آپ کے لیے نہ عدالت کھلتی ہے, نہ پارلیمنٹ بیٹھتی ہے. ان کے لیے صبح 5 بجے فجر کے وقت جو ہے نا ساری رات بحث ہو کے صبح کے 5 بجے فجر کے وقت جو ہے وہ لا پاس ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ جمہوریت کا پھل ہے جو کہ ہمیں مل رہا ہے. تو بیسیکلی آپ نے جو پوچھا ہوا یہ کہ اس ملک کے اندر ایک ایسا نظام رکھا گیا جو کہ ان لوگوں کی امنگوں سے ہیڈ آن اختلاف کرتا ہے. میں بڑا ایک چیلنج لوگوں کو دیتا ہوں. دیکھیں لوگ بھلے یہاں کے زیادہ پڑھے لکھے نہ ہوں اس ملک میں. ڈاکٹر صاحب سوری آپ کو یہیں پہ روکوں گا. اگر ہیڈ آن اختلاف کرتا ہے تو ابھی تک یہ نظام چل کیسے رہا ہے؟ آپ دیکھ لیں یہ نظام یہ کافی حد تک ڈنڈے کے زور پہ چل رہا ہے. دوسرا یہ نظام دھوکے پہ چل رہا ہے. دھوکے سے میری کیا مراد ہے؟ دھوکے سے مراد یہ ہے کہ آپ کوئی بھی کام اس ملک میں کرنا چاہتے ہیں نا تو آپ اس کے ساتھ اسلام لگا دیتے ہیں. تو آپ نے بینکاری, لوگوں نے تو ریجیکٹ کر دی بینکاری, آپ نے اس کو کون سی بینکاری بنا دی؟ اسلامی بینکاری بنا دیا. ٹھیک ہے. آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہوتا ہے تو آپ اس کو جو ہے نا ریاست مدینہ کا ذکر آ جاتا ہے. بیسیکلی نا اگر میں ورڈز لوں تو اسلامک ٹچ جس کی بیس پہ یہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کہیں گے کہ نہیں, لیکن ہمارا ایک بہت بڑا آرگیومنٹ جو ہے نا یہ ہے کہ نہیں, ہمارا جو آئین ہے نا وہ اسلامی ہے. تو اگر پوچھا جائے کہ وہ اسلامی کیسے ہے تو کہتے ہیں جی اس کے اندر ایک شک ہے, اور وہ بھی پریمبل کے اندر ہی ہے, شروع میں ہی ہے, تو جو کہ یہ کہتی ہے کہ اس ملک کے اندر کوئی قانون قرآن و سنت کے منافی, ریپگننٹ ٹو قرآن اینڈ سنت نہیں بنے گا. ٹھیک ہے. تو یہ تو اسلامی ہو گیا. میں اس پہ ایک اکثر بات کرتا ہوں کہ دیکھیں, اگر میں یہ کہتا ہوں کہ جس نے بھی یہ لکھا نا بیسیکلی اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ اس قوم کو اسلام سے دور رکھے. ٹھیک ہے. اور اس نے یہ ڈال دیا. لوگ ہنستے ہیں, کہتے ہیں کیا مطلب اس نے تو یہ. آپ نے اگر کسی شخص کو خوراک سے دور رکھنا ہو اور آپ یہ قسم کھا لیں کہ میں اس کو حفظان صحت کے منافی کوئی چیز نہیں دوں گا, ٹھیک ہے, تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو خوراک دینے کے لیے پابند ہیں؟ نہیں. بس آپ اس کو زہر نہ دیں, آپ اس کو بھوکا مار دیں. یہ ہوا ہے ہمارے ساتھ. ہمیں انہوں نے کوئی اگر قانون, ویسے تو انہوں نے قانون بھی بنائے ہیں, انہوں نے سود کا بھی قانون بنایا, انہوں نے LGBT کا قانون بنایا ہمارے سامنے, لیکن انہوں نے اگر کوئی قانون بھی نہ بنایا ہوتا تو کیا انہوں نے کوئی قانون اسلام سے ماخوذ قرآن و سنت سے نکال کے بنایا؟ نہیں, کیونکہ اس میں تو لکھا ہی نہیں کہ ہمیں یہ کرنے کی ضرورت ہے. دیٹس ایکچولی دا دھوکا جو کہ ہمارے ساتھ ہوا. اچھا, ویری انٹرسٹنگ ڈاکٹر صاحب. یہ آج میں پہلی بار زندگی میں اس پہلو سے سوچ بھی رہا ہوں, اور جو آپ کی باتیں ہیں اس میں نو ڈاؤٹ کچھ لاجک نظر آ رہی ہے. اس کو ہم تھوڑا سا آگے لے کے چلتے ہیں. مجھے اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے بتائیں کہ لیٹ سپوز کہ اگر جمہوریت کا نظام اس ملک میں جو چل رہا ہے یا دنیا میں جو رائج ہے, یا چلیں ہم اپنے ملک کی بات کر لیتے ہیں, اگر آپ کے خیال میں یہ صحیح نہیں ہے اور یہ مناسب نہیں ہے, چلیں میں یہ الفاظ استعمال کرتا ہوں کہ یہ مناسب نہیں ہے, تو کون سا نظام ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مناسب ہے, اور وہ کب امپلیمنٹ ہو سکتا ہے یا کیسے امپلیمنٹ ہو سکتا ہے؟ اس پہ ذرا تھوڑا سا روشنی ڈالیں. اچھا دیکھیں, اور اس سے کیا بیٹرمنٹ ہوگی. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس نظام سے جو آپ سوچتے ہیں اس سے بیٹرمنٹ کیا ہوگی. تھوڑا سا آپ کا ہر سوال جو ہے نا اپنے آپ میں ایک پوری پوڈ کاسٹ ہے, یہ میں بتا دوں. لیکن دیکھیں موٹی سی بات, فرام دی پرسپیکٹو آف اے مسلم, ہمارے لیے نا 2 قسم کے نظام ہو سکتے ہیں.
فرام دی پرسپیکٹو آف مسلم. میں موٹی موٹی بات کرتا ہوں. ہاں اس کو بڑا بریفلی آپ اس کو ڈیفائن کریں تاکہ ایک وہ اور ایسے الفاظوں میں ڈیفائن کریں کہ میرے ویورز اور لسنرز کو وہ آئیڈیا جائے اور ایکچوئل سمجھ آئے کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. بالکل. تو ایک وہ ہو سکتا ہے کہ جس میں ہم انسان خود بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ ہمارے اوپر کون سا کیسے قوانین بنیں گے. ٹھیک ہو گیا, بڑا سمپل. تو لیٹ می گیو یو فیو ایگزامپلس. تو ہم فیصلہ کریں کہ ٹیکس کتنے % ہوگا, اوکے, ٹیکس ہوگا بھی یا نہیں ہوگا. ہم فیصلہ کریں کہ پرائیویٹائزیشن کس چیز کی ہوگی, PIA, اسٹیل ملز وغیرہ, اور کس چیز کی نہیں ہوگی. اگر کسی چیز کی آپ کا کہنا ہے کہ عام عوام فیصلہ کرے گی, عام عوام یعنی عام عوام تھرو اٹس ریپرزینٹیٹیوز, جو جمہوریت ہے, جو ہو رہا ہے آلریڈی, جو ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ایک تو یہ ہے. اب یہ اگین اپنے آپ میں ایک ڈسکشن ہے کہ کیا اس میں عام عوام جو کہ ووٹ دے کے کچھ لوگوں کو لاتی ہے, کیا وہ اپنا مفاد دیکھتے ہیں یا ان کا دیکھتے ہیں. آپ جانتے ہیں وہ کن کا دیکھتے ہیں, ہر پاکستانی سننے والا بھی جانتا ہے, اور ایک سیپریٹ ڈسکشن ہے. لیکن تھیوریٹیکلی ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ انسان اس قابل ہے کہ وہ اپنے میجر فیصلے وہ خود لے سکتا ہے. اور میں نے آپ کو بتا دیے, اس میں سے کچھ فیصلے بتا دیے, بے تحاشا اور فیصلے ہیں, ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. تو آپ نے اختیار انسانوں کو دے دیا. اس کے بعد انسان بیٹھے اور انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا. اینڈ دس از وٹ ہیز بین ہیپننگ ان پاکستان فار دا لاسٹ 77-78 ایئرس. ٹھیک ہے. دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں, ہمیں یہ اختیار ہی نہیں ہے, ہمیں اس بات کی اجازت ہی نہیں ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن میں ان الحکم الا للہ, کہ حکم جو ہے نا, یعنی حاکم, حکم جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے. تو حاکم صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے, اس کے علاوہ کوئی قانون سازی کر ہی نہیں سکتا. اٹس اے ویری بگ تھنگ ناؤ. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ بہت سے لسنر سوچ رہے ہوں گے, اچھا بہت سے سوال آئیں گے لسنرس کے ذہن میں, میں ایک سوال کا کوئکلی جواب دے دوں. لوگ سوچیں گے کہ نہیں ہم تو ان چیزوں کی بات ہی نہیں کر رہے. یعنی لوگ کہیں گے کہ ہم آپ سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں, قانون سازی ان چیزوں پہ ہوتی ہے جو کہ میٹرز آف دنیا ہیں. میں پہلے یہاں بتا دوں, دیکھیں, چاہے میٹر آف دین ہے, اسلام میں تو یہ دین و دنیا کی قید یہ وہ ہے, بائیفرکیشن ہے ہی نہیں. لیکن چاہے کوئی چیز ہے جو کہ دنیا سے ریلیٹڈ ہے, کوئی چیز آخرت سے ریلیٹڈ ہے, پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیں, قانون اسلام کا نافذ کرنا, شریعت نافذ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز میں آپ اپنی مرضی بھی کر رہے ہیں نا, وہ آپ اس لیے نہیں کر رہے کہ آپ کا دل چاہ رہا ہے, وہ آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے. ہیوج ڈفرینس. تو آپ جن چیزوں میں آپ کو اللہ نے کہا ہے کہ یہ تمہاری مرضی ہے, تو آپ اس میں آپ بے شک اپنے تئیں کریں. لیکن دی ادر ریمیننگ تھنگس, کیونکہ دیکھیں قانون جو ہے نا, قانون جو بھی قانون بنتا ہے وہ چیزوں کے لیے نہیں بنتا. قانون آپ کا گاڑیوں کے لیے نہیں بنتا, قانون آپ کا جو ہے نا وہ انسانوں کے لیے بنتا ہے, انسانوں کے لیے پرائمریلی. ٹھیک ہے. وہ باقی پالیسیز ہیں, وہ باقی جو ہے نا اور ریگولیٹری فریم ورک ہیں. تو اب جو قانون ہے, جو آئین ہے, وہ یہ بتاتا ہے کہ ہیومنز آپس میں کیسے اپنے معاملات حل کریں گے, جس کو معاملات ٹرانزیکشنز کہتے ہیں. انسان اپنے ساتھ اپنے معاملات کیسے دیکھے گا, جس کو اخلاقیات کہتے ہیں. اور انسان اللہ کے ساتھ اپنے معاملات کیسے ریگولیٹ کرے گا, جس کو عبادات کہتے ہیں. تو یہ بیسیکلی, اب اگر آپ یہ باقی دو نکال بھی دیں اور خالی ٹرانزیکشنز پہ آ جائیں, تو اسلام انتہائی ڈیٹیلڈ بتاتا ہے ہر ٹرانزیکشن, چاہے وہ رولر کو الیکٹ کرنے کی ہو کہ کیسے آئے گا, چاہے وہ اس بات کی ہو کہ آپ سے کتنا ٹیکس لیا جائے گا. لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے. دیکھیں, آپ کا جو مال ہے نا, وہ ہر کسی اور بندے کے لیے حرام ہے. آپ سے کوئی لے نہیں سکتا. آپ سے جب کوئی لیتا ہے بندوق کی اس پہ نوک پہ لیتا ہے, وہ چوری کرتا ہے, ڈاکہ ڈالتا ہے. آپ کو ایون یہ بھی جائز ہے کہ آپ اس کے ساتھ جو ہے نا آپ پنگا کریں, آپ اس دوران شہید ہو جائیں گے یا آپ اس کو مار دیں. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ یہ کانسیپٹ دوبارہ سے لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بھائی گورنمنٹ میں آنے والے منسٹرز اور پرائم منسٹرز اور الیکٹڈ لوگوں کی یہ مرضی نہیں ہے, بلکہ وی ہیو ٹو بی گورنڈ, آور افیئرز ہیو ٹو بی گورنڈ بائی اسلام. اور اسلام جس ٹیکس کی اجازت دیتا ہے آپ وہ تو مجھ سے لے سکتے ہیں, چاہے وہ زکوٰۃ ہے, چاہے وہ عشر ہے, چاہے وہ خراج ہے, لیکن آپ اس کے علاوہ مجھ سے نہیں لے سکتے. رسول اللہ کی ایک حدیث ہے, رسول اللہ فرماتے ہیں المسلمون رسول اللہ کی حدیث ہے اس چیز کے اوپر کہ آپ سے, ہاں, کہ لا یدخل الجنہ صاحب مکس, یعنی جو صاحب مکس کہتے ہیں اس بندے کو جو ٹیکس کلیکٹ کرے. ٹھیک ہے, ٹیکس کلیکٹر, ٹیکس والا شخص. تو رسول اللہ کہنے کو تو جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور جو اس کی ایکسپلینیشن ہے حدیث کی, وہ فقہاء نے یہ بتائی کہ اگر وہ کوئی بھی نان اسلامک غیر شرعی ٹیکس لے رہا ہے جو کہ شرع سے ثابت نہیں ہے, وہ حرام کر رہا ہے. اچھا, تو یعنی یہ جو کانسیپٹ ہے نا, یہ کہ ہمارے اوپر اکنامک سسٹم ویسٹ کا,
سود ویسٹ کا، پرائیویٹائزیشن ویسٹ کی، گورننس سسٹم ویسٹ کا، کس طریقے سے ہم پالیٹکس کریں گے، قانون سازی کریں گے، یہ ویسٹ کی، سوشل سسٹم کس طریقے سے ہم ایک سوسائٹی میں جو مرد اور عورت کا ریلیشن شپ ہے، ہم ابھی ڈسکس بھی کر رہے تھے، کتنا بڑا پرابلم بن چکا ہے. بہت بڑا. آپ جس بھی لیول پہ، آپ اسکول لیول پہ دیکھیں، آپ کالج لیول پہ دیکھیں، آپ یونیورسٹی لیول پہ دیکھیں، آپ ورک آرگنائزیشنل اس لیول پہ دیکھیں، آپ سڑک کے اوپر دیکھیں. اور صرف ہمارے لیے نہیں، جس سوسائٹی کو یہ ہمیں مشعل راہ کے طور پہ بتاتے ہیں، ویسٹ کی سوسائٹی، میں ابھی اس کی اسٹیٹسٹک نکالوں تو آپ دیکھ کے پریشان ہو جائیں گے. اگر ایک ملک ہوگا تو پتہ لگے گا کہ وہاں پہ ہر 2 سیکنڈ میں ریپ ہو رہا ہے. جی وہ پاگل ہوئے پھر رہے ہیں، اور وہ تو ان کی تو مینٹل ہیلتھ بہت ڈسٹرب ہو گئی. بالکل آپ نے صحیح کہا، بہت بڑا سائیکولوجیکل ایشوز جو ہیں یہ کیوں ہوا یورپ میں یا امریکن اسٹیٹس میں بہت کامن ہو گئے ہیں. یہ تحفہ ہے انسان کے بنائے ہوئے قانون کا. انسان فٹ نہیں ہے اپنے لیے قانون بنانے کا. اس کو لگتا تو ہے، وہ اپنی فرعونیت میں، اپنی رونیت میں کہتا ہے کہ جی مجھے پتہ ہے کہ مجھے کیا چاہیے، مجھے پتہ ہے میرے لیے بہتر کیا ہے. لیکن وہ جب بھی یہ کام کرتا ہے، انسان فیلز میزریبلی. اور یہ فیلئر ہم اس وقت ویسٹ کی شکل میں، امریکہ کی شکل میں، ہم یورپ کی شکل میں، ہم برطانیہ کی شکل میں، اور انفارچونیٹلی اپنی اسلامی دنیا کی شکل میں بھی دیکھ رہے ہیں، جہاں پہ وہی والا قانون، وہی طریقہ کار، وہی میتھڈالوجی امپلیمنٹڈ ہے. دس از دا پرابلم. جب تک ہم اسے جان نہیں چھڑاتے ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے. ڈاکٹر صاحب بڑی ڈیٹیل میں آپ نے یہ ساری چیزیں مجھے بتانے کی کوشش کی، اور مجھے کچھ سمجھ آئیں، کچھ نہیں بھی آئیں. جو نہیں آئیں ان پہ بھی ڈسکس کریں گے، جو سمجھ آئیں ان پہ بھی کریں گے. اب میں آپ سے چاہتا ہوں کہ مجھے تھوڑا سمجھائیں کہ یہ اب کیونکہ اتنا بڑا ٹاپک چھڑ گیا، یہ مطلب یہ کوئی ہمارا طے نہیں تھا، ایک گپ شپ میں بات چھڑ گئی، لیکن مجھے اچھا لگ رہا ہے، کچھ سمجھ میں آ رہی ہیں کچھ چیزیں. یہ بتائیں کہ اس کی امپلیمنٹیشن کیسے پاسبل ہے. لیٹ سپوز کہ اب ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، ہم اس کو اگنور نہیں کر سکتے کہ ہم کہاں رہ رہے ہیں، رائٹ. ہم پاکستان میں ہیں، ہم پاکستان کے ایک جمہوری سسٹم میں رہ رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، صحیح ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے، اس پہ تو بھی بات نہیں ہو رہی. اس کو جس سسٹم کی آپ بات کر رہے ہیں، جس شریعت کی آپ بات کر رہے ہیں، اس کو امپلیمنٹیشن کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اگر ہم صرف پاکستان کی حد تک بات کریں، اور پھر اوبیسلی آہستہ آہستہ جو باقی اسلامک اسٹیٹس ہیں یا باقی جو دنیا ہے وہاں پہ بات کرنے کے لیے، فی الحال میں چاہتا ہوں کہ ہم چھوٹا سٹانس لیں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا مائنڈ سیٹ بتائیں کہ پاکستان کے اندر اس کو چینج کیسے لایا جا سکتا ہے. اچھا دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، میں جانتا ہوں آپ بھی اور ہمارے لسنرز بھی نا، ہمارے بہت سارے مینٹل بلاکیٹس ہیں. میں جو بھی کرتا جاؤں نا، جو بھی جواب دوں، وہ شاید ان کو سیٹسفائی، آپ کو سیٹسفائی نہ کرے. لیٹ می ڈو سم تھنگ ایلس. جی میں آپ سے پوچھتا ہوں، اینڈ یو آر دا ریپرزینٹیو آف یور ویورز اینڈ لسنرز. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ مجھے بتائیں، آپ کے خیال میں کیا چیز روکتی ہے اسلام کو امپلیمنٹ ہونے سے؟ جو آپ کے ذہن میں آتا ہے، انٹرنلی، ایکسٹرنلی، ہمارے دل، جو آپ کے ذہن میں آتا ہے مجھے بتاتے جو میں آپ کو جواب دوں گا. لیکن بیسک پریمس، پھر سے بیسک پریمس کیا ہے؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے مسائل کا ایک علاج ہے، سامنے پڑا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک گولی ہے، ایک سرجری ہے، ایک کیمو تھراپی ہے، ایک ریڈیو کچھ بھی چیز ہے سامنے پڑی ہے، یہ ہمارے مسائل کا علاج ہے، ٹھیک ہے؟ یہ مشکل ہوگی، یہ مہنگی ہوگی، ایک ڈفرینٹ ٹاپک، لیکن یہ سامنے پڑی. لیٹ سے آپ کنونس ہو گئے، ہم نے ڈسکشن کی، آپ کنونس ہو گئے کہ ہاں یہ علاج ہے. اب سوال یہ ہے، لسنرس کو میں کلیریفائی کروں کہ یہ ہم کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم تو یہ نہیں کر سکتے. تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، ہم یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ مجھے بتائیں. ونس وی انڈرسٹینڈ دیٹ اسلام از دا سولوشن، اسلام کا جو نظام ہے، جس کو ہم شریعت کہتے ہیں کہ آپ نے شریعت نافذ کرنی ہے، جس پورے سسٹم کو ہم خلافت کہتے ہیں، جس کا میں ایک دائی ہوں پچھلے 23 سال سے، تو ہم اس کو پاکستان میں، جو کہ لیا گیا اسلام کے نام پہ، جس کے لیے لوگوں نے ملینز میں، لاکھوں شہادتیں ہوئیں، ٹھیک ہے، اس سارے پروسیس میں، اور آج بھی یہ گہوارہ ہے اسلام کا. آپ یہاں کے علماء کو دیکھیں، یہاں کی اسکالرشپ کو دیکھیں، اور میں دیکھیں، میں پھر سے شروع میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ عام آدمی بہت پڑھا لکھا نہیں ہوگا، میں مانتا ہوں، لیکن آپ ابھی جائیں، ابھی ہم نیچے اترتے ہیں، جس بندے نے یہ چائے سرو کی، جس ٹیکسی میں بیٹھ کے ہم آئے، آپ ان لوگوں سے پوچھیں ایک سمپل سا سوال کہ آپ کو پاکستان میں کیا چاہیے، پاکستان کے مسائل کا حل کیا ہے؟ میں آپ سے شرط لگاتا ہوں کہے گا اسلام. بالکل ٹھیک. وہ آپ کو کہے گا انصاف، وہ آپ کو کہے گا کہ اسلام کا قانون، وہ آپ کو کہے گا شریعت، وہ بھی یہ بات جانتا ہے، ٹھیک ہے. ہاں میں مانتا ہوں کہ تقریباً 5% تک میکسیمم، مے بی 1%، مے بی 5% آپ کی اشرافیہ ہے جو کہ
اس اسلام کے نظام سے نہ صرف خائف ہے بلکہ وہ شاید اس کی دشمن ہے. وہ چاہتی ہے کہ یہ نہ آئے. وائی؟ بیکاز دے نو کہ یہ ان کے پیٹ پہ لات ہوگی. دے نو کہ یہ ان کی فرعونیت کو ختم کرے گی. نہیں تو لیکن اس کے علاوہ کسی کو مسئلہ اس کا مطلب ہے کہ جس 1% کا ذکر کیا تو وہ اپنی آخرت کو بھول گئے ہیں. دیکھیں وہ دنیا میں ہی آپ جانتے ہیں جینا چاہتے ہیں. بس ایسے ہی ہے. انفارچونیٹ ایسے لوگ ہمیشہ ہوں گے نا. اچھا چلیں ہم اس کو درپردہ کر کے آگے چلتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہ ساری بات ہو گئی. میں اب اپنی نالج کے لیے سیکھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ شریعت کا نظام اس دنیا میں کب تک قائم رہا لاسٹ؟ اس کو کس نے آ کے ریوالو کیا؟ مطلب میں اب چونکہ اب یہ بات چھڑ گئی ہے تو میں چاہتا ہوں میرے لسنرز اور ویورز جو ہے ان کو بھی یہ نالج جائے. چونکہ مجھے نہیں ہے تو اوبیسلی مجھے ملے گی تو ان کو بھی جائے گی. تو یہ کب تک ایک اس دنیا میں قائم رہا؟ اس کو کس نے آ کے تبدیل کیا؟ اس کو کیوں تبدیل کیا گیا؟ اور اب تک وہ نظام واپس کیوں نہیں پلٹا؟ یہ 2-3 کوشچن اس کی سیریز میں آپ سے چاہتا ہوں کہ پہلے سوال پہ میں فوکس کروں گا, اس کے بعد آپ نے نیکسٹ پہ دوہرا بھی دینا ہے. پلیز. تو دیکھیں کب تک رہا. 1922 تک نا, 1922 تک تو یہ پورے طریقے سے امپلیمنٹڈ تھا. یعنی کہ آج میں اس کو کلیئرفائی کرنا چاہتا ہوں کہ 2025 کا فرسٹ ویک ہے. دیٹ مینس کہ 1922 آج سے 103 سال پہلے تک یہ قائم تھا. یہ قائم تھا, کمزور تھا. ٹھیک ہے, کمزور تھا, بہت سی سازشیں تھیں. یہ ہسٹری کا ایک ٹاپک کے ڈسکشن ہے. لیکن عثمانی خلافت کے نام سے جس کو آج ہم ترکیہ کہتے ہیں وہاں پہ نافذ تھا. اور جب اپنے پورے جاؤ جلال میں تھا تو اس ٹائم پہ پوری عرب دنیا بھی ادھری کی لیڈرشپ کو مانتی تھی, وہاں کے خلیفہ کو خلیفہ مانتی تھی. اور لاسٹ خلیفہ سلطان عبدالحمید دوم تھے. اس کے بعد ان کو ایسا کیا گیا کہ جب آپ کا آیا جو پاشا, کیا نام تھا اس کا, جس کو یہ لوگ ہمارے ہاں جس کو اتا ترک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے, مصطفیٰ کمال پاشا. تو مصطفیٰ کمال پاشا نے اس ٹائم پہ خلیفہ کا رول اس طرح کر دیا جس طرح کہ یورپ شورپ میں بادشاہ کا رول نہیں ہوتا. ایک جو ہے نا ایک فگر ہیڈ کے طور پہ کہتے ہیں, اب فگر ہیڈ ہے. اور یہ جو فگر ہیڈ والی چیز تھی یہ آفیشیلی پھر 3 مارچ 1924 کو ختم ہو گئی. سو اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ خلافت کب تک رہی تو میں کہوں گا, یا خلیفہ کب تک رہا تو میں کہوں گا 3 مارچ 1924 تک. ٹھیک ہے. حالانکہ میں نے آپ کو بتایا کہ تقریباً 2 سال پہلے جو ہے اس کو آلموسٹ معزول کر دیا تھا. اب جب آپ کہتے ہیں اچھا کمزوریاں تھیں, بالکل میں مانتا ہوں, ٹھیک ہے, بہت سارے مسائل تھے, لیکن یہ رہا. اس کے بعد 1924 سے لے کے اب ہمارے 100 سال سے اوپر ہونے کو آئے ہیں, ہم اس نظام کو ترس گئے. آپ جانتے ہیں ہمارے جو جوہر برادران تھے, مولانا محمد علی جوہر, مولانا شوکت علی, اور ان کی والدہ جن کو بی اماں کہا جاتا ہے ہماری ہسٹری میں, انہوں نے خلافت موومنٹ چلائی تھی, تحریک خلافت. ابھی بھی آج بھی ہمارے بچے جو ہے نا اس کے بارے میں شاید آئی ہوپ کہ پڑھتے ہوں گے اپنی پاکستان اسٹڈیز کے کورس میں. تو اور انہوں نے بڑی اسٹرگل کی تھی اس چیز کے لیے کہ اس خلافت کو بچایا جا سکے, لیکن وہ نہیں ہوا. پھر اس کے بعد مسلمانوں کو کچھ ٹائم لگا, شوق میں چلے گئے, اور وہ یہ سمجھے کہ بس اب ہمیں جو ہے نا اسی طریقے سے یہ جو نیشن سٹیٹس کا ماڈل ہے, یہ ایک بالکل الگ ماڈل ہے نیشن سٹیٹس کی. جی آپ کو انہوں نے نا تقسیم کر دیا پاکستان اور کرگستان اور ازبکستان اور افغانستان اور ایران, وہ یہ چھوٹے چھوٹے, اور عرب دنیا کو بھی اسی طریقے سے جو ہے نا جس طرح ہم بالکنائزیشن کا لفظ استعمال کرتے ہیں, آپ نے وہاں پہ سیریا بنا دیا اور آپ نے وہاں پہ اس کو الگ فلسطین بنا دیا, اور پھر فلسطین میں سے بھی آپ نے یہود کو لا کے آباد کیا اور وہاں پہ ان کو دے دیا. آپ نے ایجپٹ مصر کو الگ کر دیا. یہ ماڈل جو ہے نا اسلام کا ماڈل نہیں ہے. لیکن ہم کچھ ٹائم کے لیے ہم شوق میں گئے, ہم سو گئے اور ہم اس میں رہے, اور ہم شاید اس میں خوش رہے, ہمیں زیادہ سمجھ نہیں آئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو لوگ اس ٹائم پہ کچھ کر سکتے انہوں نے نہیں کیا, ان کو اللہ معاف کرے. لیکن تقریباً 50s میں پھر سے ایک بیداری شروع ہوئی, یعنی 20 سال 25 سال ہوئے نہیں تھے, ایک بیداری شروع ہوئی, اور بہت سے اسکالرس کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ بغیر اس کے, بغیر خلافت کے کوئی بھی اور حل نہیں ہے. تو اس سب کانٹیننٹ سے آپ نے مولانا مودودی کا ظاہر نام سنا ہوگا, وہ اس کے ایک بڑے جو ہے نا ایڈوکیٹ تھے, دائی تھے, چیمپئن تھے. ٹھیک ہے. اور پھر ظاہر ہے جب اس طرح ہوتا ہے, جب اتنا بڑا پرابلم ہوتا ہے, تو آپ کے جو بڑے ذہن ہیں
ان کے اندر اختلافات بھی ہوتے ہیں, کوئی ذرا ایک طریقہ سجیسٹ کرتا ہے, کوئی دوسرا سجیسٹ کرتا ہے, اور وہ اب آج ہمارا کام ہے کہ ہمارے پاس بڑی مکمل انفارمیشن ہے, انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے کہ اب ہم دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میتھڈ جو منہج نبوی ایگزیکٹلی اس کام کے لیے ہے کیا, کہ کیسے جو ہے نا واپس اس نظام کو لایا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج اگر ہوتے ہم میں تو وہ کیا کرتے, یا وہ ہمارے لیے کیا تجویز کرتے, یا وہ کیا میتھڈ چھوڑ کے گئے. جس طرح ہم نماز کے لیے ان کو ریفر کرتے ہیں, روزے کے لیے ان کو ریفر کرتے ہیں, اس سے بڑا دینی فریضہ تو کوئی ہے نہیں کہ آپ اسلام کا نظام قائم کریں, تو اس کے لیے بھی ہمیں اسی کو ریفر کرنا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اسلام کے نظام کی چونکہ بات ہو رہی ہے, میں اب پھر سے ایک سمپل کوشچن کروں گا. وہ یہ ہے کہ اسلام کا جو نظام ہے وہ اسپیسیفکلی قرآن اور سنت کے حساب سے زندگی گزارنے کا طریقہ ہے, یا اس میں کچھ اور چیزیں بھی ایڈ ہیں؟ بہت اچھی آپ نے بات کی. دیکھیں ہماری نا پرائمری سورسز یہ دو ہیں, ٹھیک ہے, پرائمری سورسز. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نا آپ کہہ سکتے ہیں کل 4 سورسز ہو سکتی ہیں. تو پہلی سورس قرآن ہے, دوسری سورس سننا ہے, تیسری سورس اجماع صحابہ ہے. جنرل اجماع کی میں بات نہیں کر, اجماع صحابہ تھوڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہے لیکن. اور پھر اس کے بعد قیاس ہے. تو قیاس کا کیا مطلب ہوا؟ قیاس کیا ہوتا ہے؟ قیاس یہ ہوتا ہے کہ جس طرح ہم اردو میں تو ویسے قیاس آرائی ایک لفظ استعمال کرتے ہیں. قیاس کا مطلب یہ کامن سینس نہیں, قیاس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک نئی ریالٹی پہ جو پہلے ایگزسٹ نہیں کرتی تھی اس پہ آپ جا کے اپنے لٹریچر قرآن اور سنت میں دیکھتے ہیں کہ کون سی چیز ادھر امپلیمنٹ ہو سکتی ہے. ایگزیکٹلی. That means کہ جیسے گاڑی ہے نا, تو آپ نے گاڑی کے اوپر حکم لگانا ہے تو آپ کہیں گے کہ اچھا اب گاڑی تو سخت تھی نہیں, تو آپ جو ہے نا کہیں گے اچھا اس وقت سواری تھی, تو جو سواری کے قوانین تھے وہ آپ اس کے اوپر لگا لیں گے. سم تھنگ لائک دیٹ. دیٹ مینس کہ میں اس کو جو سمجھا ہوں یا آسان الفاظوں میں کہ قرآن تو سمجھ آ گیا ایز اے مسلم کہ قرآن کے بتائے ہوئے راستے سے زندگی گزارنی چاہیے. سنت بھی سمجھ میں آ گئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی گزارنے کے معاملات حدیث ہیں ان پہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے. نمبر 3 آپ نے کہا صحابہ, اجماع صحابہ, اجماع صحابہ, جس چیز کے اوپر صحابہ کا اجماع ہے. اجماع سو اس کی میں اگر مثال دے دوں ایک لسنرز کے لیے, تو دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ جس وقت فوت ہو رہے تھے, جی آپ کو پتہ ہے وہ ابو لولو نے چھری فجر کے ٹائم پہ ان کے اندر جو ہے نا گھسائی, اور اس کے بعد جو ہے نا وہ زخموں کی تاب نہ لا کے 2 یا 3 دن بعد شہید ہو گئے. تو اس پروسیس کے دوران انہوں نے ایک کمیٹی بنائی 6 صحابہ کی, 6 کے 6 عشرہ مبشرہ تھے, 6 کے 6, اور کہا کہ ان میں سے میں اس کو ریکمینڈ کرتا ہوں, میں یہ پروپوز کرتا ہوں کہ ان میں سے خلیفہ چنا جانا چاہیے میرے بعد. اور اب یہ آپ کی اور ان لوگوں نے آپس میں یہ ڈیسیژن کرنی ہے, یہ فیصلہ کرنا ہے. اور انہوں نے 50 انصار کو کہا جو تلواروں والے تھے, ان کو کہا کہ یہ لوگ اس گھر سے اگر 3 دن گزر جانے کے بعد, اس گھر سے 3 دن گزر جانے کے بعد نکلتے ہیں اور ڈسپیوٹ کرتے ہیں, تو اگر ایک ڈسپیوٹ کر رہا ہے باقی 5 کے ساتھ تو اس ایک کی گردن اڑا دو. اگر 2 ڈسپیوٹ کر رہے ہیں 4 کے ساتھ تو ان 2 کی گردن اڑا دو. یہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ عشرہ مبشرہ کی گردن اڑانے کی. اور اگر 3 اور 3 کا ٹائی ہو جاتا ہے تو جس گروپ میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ہیں اس کی نہیں, دوسرے گروپ کے 3 لوگوں کی گردن اڑا دو. اب یہ انہوں نے جو ٹائم لمٹ سیٹ کی 3 دن کی, یہ جو دوسری چیز ہے نا کہ آپ کا خلیفہ صرف ایک ہو سکتا ہے, 2 نہیں ہو سکتے, اس کے لیے تو رسول اللہ کی حدیث موجود ہے, اور وہ ہے اذا بوئیا لخلیفتین فاقتلوا الآخر منہما, کہ اگر 2 خلفاء کو بیعت دے دی جائے, جس سچویشن کی یہاں پہ حضرت عمر بات کریں کہ ایک کا ہو گیا اور اب دوسرے ڈسپیوٹ کر رہے ہیں, تو دوسرے کی گردن اڑا دو. لیکن یہ 3 دن کی جو انہوں نے شرط لگائی یہ کہاں سے آئی؟ اور اگر یہ صحابہ کا اجماع نہ ہوتا تو صحابہ اس وقت کہتے ہیں یار آپ عشرہ مبشرہ کو قتل کرنے کی بات کر رہے ہیں, ویئر ڈو یو ہیو دس انفارمیشن فرام. اس کو اجماع کہتے ہیں. یعنی پھر سے جو صحابہ تھے ان کے پاس یہ انفارمیشن تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, وہ ہم تک حدیث کے ذریعے نہیں پہنچی, لیکن صحابہ کے اجماع کے ذریعے کہ سارے اس بات پہ یونائٹ ہوئے. کس بات پہ یونائٹ ہوئے؟ کہ ایون دا کلنگ آف عشرہ مبشرہ از ایکسیپٹیبل, بٹ دا ٹائم لمٹ آف 3 days ٹو اپوائنٹ اے خلیفہ آفٹر دی خلیفہ از گون, اس سے زیادہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے. تو یہ تیسری چیز ہوگی جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. رائٹ. اب آ جاتے ہیں چوتھی چیز پہ جس کو آپ کہتے ہیں قیاس. جتنا میں ڈاکٹر صاحب آپ کے اس ورڈ کو سمجھا ہوں قیاس کو, اس میں یہ ہے کہ
ایک سچویشن ہے کہ ایک انسان خلیفہ ہے اس معاشرے میں, اور وہ اپنے حساب سے, جس کو اگر میں انڈرسٹینڈ صحیح کر رہا ہوں یا نہیں, کہ وہ اپنی کامن سینس کے حوالے سے ایک سچویشن کو اپنے حساب سے انصاف کے ساتھ ڈیل کر لے. کیا اسی کو قیاس کہیں گے؟ نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں, یہ جو کامن سینس والا لفظ ہے نا, یہ بڑا خطرناک ہے. میں پھر سے بتاتا ہوں. ایک مسلمان جو ہے نا, اس کے لیے جو دماغ ہے نا, دماغ, اس کا استعمال سمجھ لیں. دماغ کا استعمال ہرگز غلط اور صحیح بتانا نہیں ہے. وہ ہمیشہ قرآن و سنت کی طرف جائے گا غلط و صحیح سمجھنے کے لیے. Alright. دماغ کا استعمال ہرگز قانون سازی نہیں ہے, یہ بتانا کہ کیسے ہو, یہ نہیں ہے دماغ کا کام. انلیس, میں پھر کہہ رہا ہوں, انلیس کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو کسی چیز میں اسپیسیفکلی اختیار دیا. اگر آپ کو دیا تو ٹھیک. تو اس لیے دماغ کا اپنا کام تو یہ ہو گیا کہ وہ ایکسٹریکٹ کرے حکم کو, ایکسٹریکٹ کرے ایویڈنسز کو, دیکھے کہ قرآن کیا کہتا ہے, سنت کیا کہتی ہے اس کے بارے میں. جہاں تک قیاس کی بات ہے نا, نئی سچویشنز آئیں گی. اچھا, قیاس از سم تھنگ ویری بیوٹیفل. آپ دیکھیں, دنیا ایک لحاظ سے چینج نہیں ہوتی, ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ, میں بھی ایکسپلین کروں گا. اور ایک لحاظ سے اس میں بڑی چینجز آتی ہیں, اور آج کل بڑی تیزی سے بھی آ رہی ہیں. جس لحاظ سے چینج نہیں ہوتی وہ ہے انسان اور انسانوں کے آپس کے معاملات. ٹھیک ہے, تو اس میں کوئی چینج نہ کبھی آئے گی. نہ انسانوں کے کان بڑھ گئے, نہ آنکھیں بڑھ گئیں, نہ انسانوں کی جبلتیں بڑھ گئیں, نہ اس کی ضروریات بڑھ گئیں. وہی سب کچھ بالکل بیسک ہے. ٹھیک ہے, اور وہ ہمیشہ ویسا ہی رہے. لیکن حالات بدل کے, معاشرہ بدل گیا, ٹیکنالوجی بدل گئی. ٹیکنالوجی بدل گئی, ایگزیکٹلی. تو یہ جو ٹیکنالوجی بدلتی اور یہ بڑی اب تیزی سے بدل رہی ہے, تو اب آپ نے نئی ٹیکنالوجی کے اوپر جب قرآن کا اور حدیث سننا کا آپ نے حکم امپلیمنٹ کرنا ہے, تو آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ کس کیٹیگری میں فال کر رہی ہے. تو اس کے لیے تو میں آپ کو ایک سمپل اور مثال دیتا ہوں. میں نے پہلے سواری کی مثال دی, آپ نشے کی مثال دیکھ لیں. ایک بندہ ہے, وہ کہتا ہے کہ جی آج کل فلانا نیا نشہ ہے, پتہ نہیں ایکسٹیسی کی بات ہوتی ہے, مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا کہ اس میں ہوتا کیا ہے, لیکن کوئی نیا نشہ ہے. ٹھیک ہے, اب نشے کے لیے اسلام کے اندر ہے کہ جو چیز خمر کرے, خمر کا لفظ استعمال ہے. خمر لفظ نکلا ہے, خمار تو آپ سمجھتے ہیں نا, جو خواتین اپنے سر کے اوپر سکارف لیتی ہیں, اس کو خمار کہتے ہیں. اچھا, نہیں, میرا پہلی بار میں نے سنا. تو خمر جو ہے کہتے ہیں کسی ایسی چیز کو کہ جو کہ آپ کے سر کو ڈھانپتے. لفظ خمر وہیں سے آیا. تو سر ڈھانپنے کا مطلب یہ جو کہ دماغ کو ڈھانپتے, دیٹ وچ فاگز یور مائنڈ. تو خمر جیسے شراب ہوتی ہے, آپ کے دماغ, آپ کی ڈیسیژن میکنگ پاور کو فاگ کر دیتا, ختم کر, آپ کو حلال حرام کی تمیز نہیں رہتی. ٹھیک ہے, تو کوئی بھی چیز جس کے اندر یہ کوالٹی ہوگی وہ خمر کی رولنگ میں آئے گا, اور وہ حرام ہے, اور وہ حرام ہو گیا. بس یہ اتنی سمپل سی بات. another example, آپ کہتے ہیں کہ جوا, ٹھیک ہے, خمر کے ساتھ ساتھ جوئے پہ بھی ہے. تو اب آپ کہتے ہیں کہ جی یہ فلانی نئی چیز آئی ہے, اس کو ہم لاٹری کہتے ہیں, اور سارے کھیلے جا رہے ہیں. بھائی لاٹری نام ہے, آپ چیک کریں اس میں ہو کیا رہا ہے. اگر اس کے اندر وہ چیز ہو رہی ہے, یعنی آپ قیاس کریں گے جو کہ اصل میں جوئے کے کہتے ہیں, تو آپ کے لیے وہ فوربڈن ہے. تو دس از وٹ قیاس از. آل رائٹ, ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب, آج بڑی ایک انٹرسٹنگ قسم کی آپ سے گپ شپ ہوئی ہے, اور میرے پاس بہت کچھ ہے ابھی اور آگے پوچھنے کو, آگے بڑھنے کو, خصوصاً اسی ٹاپک پہ جس پہ آج ہم چل پڑے. اور ٹائم تھوڑا شارٹ ہے آج, آئی گیس کہ اس سیشن کو ہم یہیں پہ بریک کریں گے, لیکن اس پرومس کے ساتھ کہ ہم آپ کے ساتھ ایک اور نشست کریں گے اور آپ سے سیکھیں گے, اور اس ٹاپک پہ بھی اور دنیا کے اور بھی ٹاپکس پہ آپ سے انشاءاللہ ڈسکشن ہوگی. سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین, آج کے لیے اس سیشن کو یہیں پہ ہم بریک کریں گے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ اینڈ لسننگ ٹو اس. آج میرے لیے ایک ڈفرینٹ ایکسپیرئنس تھا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بات کرنے کا, ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بیٹھنے کا, ڈسکس کرنے کا, اور بلیو می آج میرا ایک براڈر ایسپیکٹ پہ ایک ویژن میرا کھلا ہے, اور انشاءاللہ اس پہ میں اب ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ایک اور نشست بھی ضرور کروں گا. آلدو ہماری کوئی ڈیسیجن نہیں تھی, ہمارا کچھ ایسا تھا نہیں کہ آج ہم کوئی ایسے ٹاپک پہ بات کریں گے, لیکن الحمدللہ ایک زبردست ٹاپک پہ بات ہوئی, ایک ایسے ٹاپک پہ بات ہوئی جو ہماری پہچان ہے, جو ہمارا ایمان ہے, جو ہمارا ماننا ہے ایز اے مسلم. تو مجھے بہت مزہ آیا. آئی ہوپ سو کہ آپ کو بھی ایک انفارمیشن ملی ہوگی, نالج ملی ہوگی. سو تھینک یو ویری مچ ونس اگین. اگر آپ کو ہمارا کانٹینٹ اچھا لگ رہا ہے تو اس پہ ضرور میسیجز کریں,
ہمیں اگر اپریشیٹ کرتے ہیں تب بھی میسج کریں. اگر ہمارے سے آپ ڈس ایگری ہیں یا آپ اپنی کوئی بھی رائے دینا چاہتے ہیں کہ ہم کن ٹاپکس پہ اور بات کریں تو ضرور ہمیں میسج کریں. اور اسپیشلی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اور ٹاپکس پہ بات کریں تو آپ بتائیں, تو ہم انشاءاللہ ان کو دوبارہ ریکویسٹ کریں گے کہ ہمیں جوائن کریں, اور مجھے بڑی خوشی ہوگی. سو تھینک یو ویری مچ ونس اگین. خوش رہیں, آباد رہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا اور ہم سب کا بھی حامی و ناصر. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.